السلام علیکم دوستو۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، تو یہ ویڈیو جس بارے ہے آپ کو ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن پھر بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کیسے آئے گی، اس کی نشانیاں اور کن لوگوں پر آئے گی۔ دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے اس سے چلے ہی جانا ہے، پھر چاہے وہ انسان، حیوان، جن ہو، فرشتے ہوں، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ جو نشانیاں یہ ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی بیان کر سکتے ہیں۔ قیامت کی ایک ایک نشانی کو تو بیان کرنا ہی ناممکن ہے اور نہ پتہ ہے۔ پہلی خس یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ پہلا پورب، پچھم میں اور عرب میں۔ پورب مطلب مشرق کو کہتے ہیں، پچھم مغرب کو کہتے ہیں، اور عرب وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے علم دین اٹھ جائے گا، دین کا علم دنیا سے اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ علماء صرف نام کے ہی نہیں، مطلب علماء جو حقیقی علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو پھر جہالت ہی جہالت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ جوڑا کھانا مطلب جفتی کرنا، سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اتنی عورتیں زیادہ ہوں گی کہ جو ایک مرد ہے، مطلب وہ اس کی جو سرپرستی کے اندر 50 عورتیں ہوں گی۔ مال بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ عرب صحرا جو مطلب خشک ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی کھجوروں کے سوا مطلب بہت کم ہوا کرتی تھی چیزیں، لیکن اس وقت اس کے اندر نہریں ہوں گی، کھیتیاں ہوں گی۔ اور جو نہر فرات ہے، نہر فرات جو ہے نا یہ عراق کے اندر ہے، اپنے خزانے کھول دے گی۔ وہ خزانے اس طرح مطلب وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، مطلب جیسے ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں کہ وہ رن مرید ہوگا۔ اس سے مراد مطلب وہ عورت کے ٹھیک ہے حقوق ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، لیکن وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، عورت کے تابع ہوگا بس۔ ماں باپ کی وہ سنے گا ہی نہیں، دوستوں سے میل جول رکھے گا، اور ماں باپ مطلب ان سے جو ہے جدائی اختیار کرے گا۔ یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، جو کہ آج کل تقریباً ہو رہا ہے۔ اور گانے بجانے کی کثرت ہوگی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہر جگہ گانے بجانے کی کثرت ہی ہے۔ اگلوں پر لوگ جو ہے نا یہ لعنت کریں گے، مطلب ایک بندے کو دیکھیں گے کہ تمہارے دوسرے مطلب جو تمہارے پہلے تھے ان پر لعنت، مطلب وہ کوئی کام ایسا کرے گا یا جو بھی، یہ جہالت ہی ہوگی۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، ماشاءاللہ، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، یہ پاکستان میں لوگوں سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اور ذلیل لوگ مطلب کہ جن اتنے غریب ہوں گے، جن کو کپڑا ہی نہیں ملتے تھے پہننے کے لیے، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے، مطلب وہ غرور کریں گے۔ یہ ہے کیا مطلب چلو دولت تو ملے گی لیکن وہ ان پہ غرور کریں گے۔ اور مسجدوں کے اندر لوگ شور مچائیں گے، چلائیں گے، اور اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہو جائے گا جیسے مطلب ہاتھ کے اندر ایک انگارہ رکھ لینا۔ جتنا مشکل انگارہ رکھنا ہے ہاتھ کے اندر، اتنا ہی اس ٹائم اسلام پر قائم رہنا ہو جائے گا۔ مطلب اتنا کہ آدمی جو ہے یہ قبرستان کے اندر جائے گا تو تمنا کرے گا کہ یار میں یہ کیسی دنیا میں جی رہا ہوں، اس سے اچھا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت ہی نہیں ہوگی، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، کہ جو مہینے ہیں مطلب یہ دنوں کی طرح، ہفتوں کی طرح، سال مہینوں کی طرح، اور جو دن ہے یہ گھنٹوں کی طرح اس طرح گزرے گے۔ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور مطلب جو درندے جانور یہ آدمی سے باتیں کریں گے، یہ پتہ نہیں اب یہ مطلب ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا یا پھر کسی اور طریقے سے۔ یار اذان ہونے لگ گیا ہے، سکپ کرنا پھر بعد میں انشاءاللہ۔ اور سورج پچھم سے نکلے گا، جو یہ نشانی ہے نا، مطلب جو سورج ہے یہ طلوع الٹی سائڈ سے ہوگا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی نا جو توبہ کا دروازہ یہ بند ہو جائے گا۔ اس کی تشریح مطلب اگر تفصیل جانے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج کا جو پچھم سے نکلنا، یہ مطلب اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور، مطلب سورج جس سائڈ سے نکلتا ہے وہ
سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے الٹی سائڈ نکلنے کی اجازت مانگے گا، اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا اسے کہ واپس جا، تب سورج جو ہے نا یہ پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا، واپس چلا جائے گا اور پچھم میں ڈوبے گا۔ اس کے بعد روزانہ پہلے ہی کی طرح مطلب پورب سے نکلے گا، سیدھی سائڈ سے ہی نکلے گا، صرف جو نا ایک بار ہی پچھم سے نکلے گا الٹی سائڈ سے۔ ایک دجال کے علاوہ جو بڑے دجال اور بڑے دجال کے جو 30 چھوٹے دجال ہیں نا اور ہوں گے، مطلب اس کے علاوہ 30 چھوٹے دجال، ایک تو وہ ہوگا نا جو کانا ہے وہ ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ 30 چھوٹے دجال اور ہوں گے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ تو جو بڑا دجال ہے یہ تو پہلے مطلب کہے گا کہ میں آپ کا نبی ہوں، بعد میں بولے گا کہ میں آپ کا خدا ہوں، پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ بھی۔ لیکن یہ چھوٹے 30 دجال ہوں گے نا، یہ سب کے سب نبی ہونے کے دعویٰ کریں گے، خدا کا نہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ہمارا تو الحمدللہ پختہ یقین کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، اور مطلب یہ جن کے نام لیے ہیں ایک 30 دجال، ان میں سے بہت سارے تو گزر چکے ہیں، بہت سارے کیا، تقریباً 10 بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے طلیحہ بن خویلد بھی ہے، اسود ہے، سجاح، اور مطلب مشہور زمانہ تھا جو غلام احمد قادیانی وغیرہ، ذلیل، اب کیا بولیں اسے، اس طرح کے ابھی تقریباً 10 بھی نہیں ہوئے، اور جو باقی ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، کیونکہ یہ حدیث ہے اور ہمارا تو یقین ہے کہ حدیث جو یہ پکی ہے اور پوری ہو کے رہے گی۔ اور اب مین سوال ہے کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً مطلب جب قیامت آنے سے 40 سال پہلے ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، مطلب احادیث سے ثابت ہے۔ تو جو لوگ بھی مطلب مسلمان ہوں گے، جو پختہ ایمان والے ہوں گے، تیز ہوا چلے گی جو مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان جتنے بھی اس دنیا میں ہوں گے، اس وقت اس دنیا میں ہوں گے، تو ان سب کی روح نکل جائے گی اس ہوا کے ذریعے۔ دنیا کے اندر صرف اور صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پھر جو قیامت ہے نا یہ صرف انہی کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ ہاں، پھر بھی بہتر تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ چند نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی تھی، مطلب قیامت آنے سے پہلے، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں اور وہ پوری ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو مطلب سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اپنا محبوب بندہ بنائے۔ اوکے، خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔